ایک ایسا سوال جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، کیا سائنس اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ چلیں آج یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جس پر ہمارا دل یقین رکھتا ہے، ان کے درمیان ایک توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس سب سے بنیادی سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ کائنات واقعی صرف اتنی ہی ہے جتنی ہماری نظروں کے سامنے ہے، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے؟ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کی حد کیا ہے، پھر ہم اس دنیا کی بات کریں گے جو نظر نہیں آتی اور ایٹم کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جانیں گے۔ وہاں سے ہم سائنس اور ایمان کے تعلق کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے دور میں ایک متوازن سوچ کیسے اپنائی جا سکتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے مشاہدے کی حدود کی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری سمجھ اور ہمارا تجربہ ہمیشہ سے ہی محدود رہا ہے۔ ہم چیزوں کو صرف اتنا ہی سمجھ پاتے ہیں جتنا ہمارا علم اور ہمارے حواس ہمیں اجازت دیتے ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال شاید قرآن میں ملتی ہے، جہاں جنت میں دودھ کی نہروں کا ذکر ہے۔ اب ہم اسے کیسے سمجھیں؟ ظاہر ہے صرف دنیا کے دودھ سے تشبیہ دے کر، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور حوالہ ہی موجود نہیں۔ یہ نقطہ بالکل واضح کرتا ہے کہ ہم غیب کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنی اس محدود دنیا کی مثالیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اب اسی خیال کو ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں اور ڈائمینشنز یعنی جہتوں کے تصور کو دیکھتے ہیں۔ یہاں وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں جو ریاضی کے حساب سے تو موجود ہیں، لیکن ہمارے حواس انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک بنیادی سی بات ہے کہ انسان 3 جہتی یعنی 3D دنیا میں سوچتا ہے۔ ہم لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری پوری زندگی کا تجربہ اسی پر مبنی ہے۔ لیکن سائنس ہمیں چوتھی یا 5ویں جہت جیسے تصورات سے بھی ملواتی ہے۔ وقت کو اکثر چوتھی جہت کہا جاتا ہے۔ اب ہم انہیں پوری طرح سمجھ تو نہیں سکتے، صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس خود ایسی حقیقتوں کو مانتی ہے جو ہمارے براہ راست مشاہدے میں نہیں آتی۔ تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے، اگر ہم کسی چیز کو دیکھ یا سمجھ نہیں سکتے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود ہی نہیں رکھتی؟ ذرا سوچئے، کچھ صدیوں پہلے کا انسان ایک جدید گھڑی کے پیچیدہ نظام کو بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے نہ سمجھنے سے گھڑی کی حقیقت تو ختم نہیں ہو جاتی تھی، ہے نا؟ چلیں اب اپنے اس سفر میں ایک قدم اور گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب ہم نظریاتی دنیا سے نکل کر اپنے ارد گرد موجود ٹھوس چیزوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو دیکھتے ہیں۔ ذرا اپنے سامنے رکھی ایک لوہے کی میز کا تصور کریں۔ یہ کتنی ٹھوس اور مضبوط لگتی ہے نا؟ ایک ایسی چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں، جس پر وزن رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری نظروں کے لیے ایک مکمل حقیقت ہے۔ لیکن سائنس ہمیں ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتی ہے۔ ایٹمی سطح پر یہی میز 99% سے بھی زیادہ خالی جگہ ہے۔ یہ اربوں مسلسل حرکت کرتے ذرات اور توانائی کا ایک زندہ میدان ہے۔ تو اصل بات کیا ہوئی؟ جو حقیقت ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور جو اس چیز کی اصل سائنسی حقیقت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اس تجزیے کے مرکزی سوال کی طرف لاتی ہیں۔ کیا سائنس اور ایمان واقعی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یا پھر یہ حقیقت کو دیکھنے کے 2 الگ الگ زاویے ہو سکتے ہیں؟ اکثر ایک دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایمان کی باتیں جیسے فرشتے یا جنت سائنسی طور پر ثابت نہیں کی جا سکتی، اس لیے وہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے جواب میں سوال یہ ہے کہ کیا سائنس خود حتمی اور آخری علم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ تاریخ خود اس کی گواہ ہے۔ صدیوں تک نیوٹن کے قوانین کو کائنات کی آخری سچائی سمجھا جاتا تھا۔ پھر آئنسٹائن آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ قوانین تو نامکمل ہیں، اور آج کی جدید فزکس تو ان سے بھی کہیں آگے کے سوالات اٹھا رہی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس کوئی حتمی سچائی نہیں، بلکہ سچائی کی طرف ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے۔ قرآن ایمان کو سائنس کے مخالف کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے علم حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کا بنیادی اصول ہے سمعنا و اطعنا۔ اس کا مطلب آنکھیں بند کر کے مان لینا نہیں ہے، بلکہ علم کے سب سے مستند ذریعے یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا ہے۔
یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ اگر کوئی بات آج ہماری سمجھ سے باہر ہے تو اس میں ہماری سمجھ کا قصور ہے، نہ کہ اس بات کا۔ قرآن غیب پر ایمان کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کائنات، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ دراصل سائنسی تحقیق کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی نفی نہیں۔ تو آج کے اس جدید دور میں خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے اس توازن کو قائم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ آج کل ہم فلموں اور ویب سیریز میں دیکھتے ہیں کہ سائنسی تصورات جیسے ٹائم ٹریول یا ایلینز کو استعمال کر کے مذہبی عقائد کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ اس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں سوالات تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن جوابات نہیں ملتے، جس سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان خود یہ مانتے ہیں کہ انسانی علم ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں ہے، تو یہ سوچ کہ سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، یہ سوچ ہی اپنے آپ میں غیر سائنسی ہے۔ تو پھر توازن کا راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم سائنس کو اس کا صحیح مقام دیں۔ یہ مادی دنیا کو سمجھنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، لیکن یہ علم کی انتہا نہیں۔ دوسرا قدم ایمان کی حقیقت کو پہچانیں۔ یہ اندھا یقین نہیں، بلکہ سب سے مستند ذریعے پر اعتماد پر مبنی علم ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، سوال کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، کیونکہ اسلام سوالات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں دباتا نہیں۔ اور اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو غور و فکر اور سوالات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، انہیں دباتا نہیں۔ قرآن بار بار یہ سوال پوچھتا ہے، افلا تعقلون، یعنی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک سوال بھی ہے اور ایک دعوت بھی کہ اپنے علم اور ایمان دونوں کو استعمال کر کے حقیقت کی گہرائیوں کو تلاش کیا جائے۔